بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ 21 رمضان المبارک 40 ہجری میں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت کیسے ہوئی تھی؟ آئیے جانتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے اگلے دن حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کو چھوڑ کر مدینہ کے سبھی لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس طرح آپ مسلمانوں کے نیتا امیر المومنین بن گئے۔ حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہم جب بصرہ پہنچے تو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں سے بدلہ قصاص لینے کی مانگ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے کی۔ بہت سے لوگ اس جنگ میں ان کے ساتھ ہو گئے۔ جب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو یہ خبر ملی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی عراق چلے گئے۔ بصرہ راستے میں ہی پڑتا تھا۔ یہاں جنگ جمل ہوئی جس میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہما شہید ہو گئے۔ اس کے علاوہ دونوں طرف سے ہزاروں لوگ مارے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بصرہ میں 15 دن ٹھہرنے کے بعد کوفہ جانے کا ارادہ کیا اور وہاں تشریف لے گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ پہنچے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ ان کے ساتھ شامی لشکر تھا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کوفہ سے آگے بڑھے اور صفین کے مقام پر کئی دنوں تک لڑائی چلتی رہی۔ پھر یہ جنگ ایک سمجھوتے پر ختم ہوئی۔ دونوں پکش اپنے اپنے علاقوں میں لوٹ گئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شام واپس چلے گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ لوٹ آئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ پہنچے تو ایک جماعت جسے خارجی کہا جاتا ہے آپ کا ساتھ چھوڑ کر الگ ہو گیا۔ انہوں نے آپ کی خلافت ماننے سے انکار کر دیا اور لا حکم الا للہ کا نعرہ لگانے لگے۔ خارجیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے لڑنے کے لیے اپنی سینا تیار کر لی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے انہیں ختم کرنے کے لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی سرپرستی میں ایک سینا بھیجی۔ دونوں طرف جنگ ہوئی جس میں خارجی ہار گئے۔ کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سینا میں شامل ہو گئے جبکہ کچھ نہروان بھاگ گئے اور وہاں لوٹ مار کرنے لگے۔ آخرکار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خود وہاں جا کر انہیں پوری طرح ہرا دیا اور ختم کر دیا۔ 3 خارجی عبد الرحمن بن ملجم، برق بن عبداللہ اور عمر بن بقیر مکہ مکرمہ میں اکٹھا ہوئے اور آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ وہ 3 لوگ حضرت علی بن ابی طالب، معاویہ بن ابی سفیان اور عمر بن عاص کو قتل کر دیں گے۔ عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، برق نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر بن بقیر نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک طے کیے تاریخ پر قتل کرنے کا وعدہ کیا۔ پھر یہ تینوں بدبخت ان شہروں کی طرف روانہ ہو گئے جہاں انہیں اپنے اپنے طے کیے شخص کو قتل کرنا تھا۔ سب سے پہلے ابن ملجم کوفہ پہنچا۔ وہاں اس نے خارجیوں سے سمپرک کیا اور انہیں اپنا ارادہ بتایا کہ وہ 17 رمضان المبارک 40 ہجری کی رات کو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو شہید کر دے گا۔ امام سدی فرماتے ہیں کہ ابن ملجم ایک خارجی عورت پر عاشق ہو گیا تھا جس کا نام قطام تھا۔ اس نے اپنا مہر 3000 درہم، ایک غلام، ایک باندی اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا قتل رکھا تھا۔ فرزدق شاعر نے اپنے اشعار میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی میں نے کسی سخاوت کرنے والے کو ایسا مہر دیتے نہیں دیکھا کہ جیسا مہر قطام کا مقرر ہوا۔ 3000 درہم، ایک غلام، ایک باندی اور حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا قتل۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل سے بڑھ کر کوئی مہر نہیں ہو سکا، اور ابن ملجم نے جو آپ کو دھوکے سے قتل کیا تو اس سے بڑھ کر کوئی قتل نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے 17 رمضان المبارک 40 ہجری کو
صبح بیدار ہو کر اپنے بڑے صاحبزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آج رات خواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت نے میرے ساتھ ناانصافی کی ہے اور مجھ پر بہت سخت ظلم ڈھا دیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ظالموں کے لیے دعا کرو۔ تو میں نے اس طرح دعا کی، یا الہ العالمین، تو مجھے ان لوگوں سے بہتر لوگوں میں پہنچا دے اور میری جگہ ان لوگوں پر ایسا شخص مسلط کر دے، حاوی کر دے جو برا ہو۔ ابھی آپ یہ بیان ہی فرما رہے تھے کہ ابن نباہ مؤذن نے آواز دی، الصلاۃ الصلاۃ۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نماز پڑھانے کے لیے گھر سے چلے۔ راستے میں لوگوں کو نماز کے لیے آواز دے کر جگاتے جا رہے تھے کہ اتنے میں ابن ملجم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ گیا اور اس نے اچانک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار کا بھرپور وار کیا، اور وار اتنا سخت تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کن پٹی تک کٹ گئی اور تلوار دماغ پر جا کر ٹھہر گئی۔ جیسے ہی تلوار لگی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فزت برب الکعبہ، یعنی رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخمی ہوتے ہی چاروں طرف سے لوگ دوڑ پڑے اور قاتل کو پکڑ لیا۔ حضرت عقبہ بن ابی صحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب بدبخت ابن ملجم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تلوار کا وار کیا، یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں تسلی دی اور فرمایا، بیٹے، میری 4 باتوں کے ساتھ 4 باتیں یاد رکھنا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، وہ کیا ہیں فرمائیے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا، جس کا آسان مطلب سنیں۔ نمبر 1، سب سے بڑی دولت عقل کی طاقت ہے۔ نمبر 2، سب سے بڑی غریبی بے وقوفی ہے۔ نمبر 3، سب سے بڑی مصیبت گھمنڈ اور تکبر، غرور ہے۔ نمبر 4، سب سے بڑی نیکی اور اچھائی کرم ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ دوسری 4 باتیں بھی بیان فرمائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس کا آسان مطلب سنیں۔ نمبر 1، بے وقوف احمق کی محبت سے بچو، کیونکہ وہ بھلائی کرنا چاہتا ہے لیکن نقصان پہنچا دیتا ہے۔ نمبر 2، جھوٹے کذاب سے دور رہو، کیونکہ وہ دور کو نزدیک اور نزدیک کو دور کر دیتا ہے۔ نمبر 3، کنجوس بخیل سے پرہیز کرو، کیونکہ وہ تمہیں انہی چیزوں سے روک دے گا جن کی تمہیں سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ نمبر 4، گنہگار فاجر سے کنارہ کرو، کیونکہ وہ تھوڑے سے فائدے کے لیے تمہیں بیچ دے گا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سخت زخمی ہونے کے باوجود جمعہ و سنیچر تک حیات میں رہے، لیکن اتوار کی رات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح بارگاہ قدس میں پرواز کر گئی، اور یہ بھی روایت ہے کہ 19 رمضان المبارک جمعہ کی رات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے، اور 21 رمضان اتوار کی رات 40 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 سال 8 مہینے اور 9 دن خلافت کے معاملوں کو انجام دیا، اور 63 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفن سے فارغ ہونے کے بعد امیر المومنین کے قاتل عبد الرحمن بن ملجم کو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا، پھر اس کے ہاتھ پیر کاٹ کر ایک ٹوکری میں ڈال دیا اور اس میں آگ لگا دی، جس سے اس کی لاش جل کر راکھ ہو گئی۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو رات کے سمے دفن کیا گیا، اور ایک خاص وجہ سے آپ کی قبر شریف کو لوگوں سے چھپایا گیا، اس لیے آپ کی مزار کہاں ہے اس بارے میں الگ الگ رائے پائی جاتی ہیں۔
ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ آپ کی قبر شریف کو اس لیے چھپایا گیا تاکہ خارجی بدبخت اس کی بے حرمتی نہ کر سکیں۔ شریک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو دارالعمارہ کوفہ سے مدینہ طیبہ کی طرف منتقل کر دیا تھا۔ مبرد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے محمد بن حبیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ ایک قبر سے دوسری قبر میں منتقل کی جانے والی پہلی جسم مبارک حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی تھی، اور ابن عساکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سعید بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم شہید ہو گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو مدینہ منورہ لے جانے لگے تاکہ وہاں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو مبارک میں دفن کریں۔ جسم مبارک ایک اونٹ پر رکھی ہوئی تھی۔ رات کا وقت تھا اور اونٹ راستے میں کسی طرف کو بھاگ گیا اور اس کا پتہ نہیں چلا، اس لیے عراق کے لوگ کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادلوں میں تشریف فرما ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تلاش و جستجو کے بعد وہ اونٹ سرزمین طی میں مل گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک کو اسی سرزمین میں دفن کر دیا گیا۔ کوفہ والوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، اے امیر المومنین، اس سال دریائے فرات میں تیز باڑھ آنے کی وجہ سے ہماری کھیتی برباد ہو رہی ہے۔ کیا ہی اچھا ہو اگر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ دریا کا پانی کم ہو جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ لوگ گھر کے دروازے پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کر رہے تھے کہ اچانک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جبہ پہنے، امامہ سر پر باندھے اور مبارک لاٹھی ہاتھ میں لیے ہوئے باہر تشریف لائے۔ ایک گھوڑا منگوا کر اس پر سوار ہوئے اور فرات کی طرف روانہ ہوئے۔ عوام و خاص میں سے بہت سے لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے پیچھے چلے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرات کے کنارے پہنچے تو گھوڑے سے اتر کر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اٹھ کر مبارک لاٹھی ہاتھ میں لیا اور فرات کے پل پر آ گئے۔ اس وقت حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لاٹھی سے پانی کی طرف اشارہ کیا تو پانی کی سطح 1 ہاتھ کم ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا اتنا کافی ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر مبارک لاٹھی سے پانی کی طرف اشارہ کیا تو پانی 1 ہاتھ اور کم ہو گیا۔ اس طرح جب 3 فٹ پانی کی سطح نیچے ہو گئی تو لوگوں نے کہا، یا امیر المومنین، بس اتنا کافی ہے۔ جب حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جنگ صفین میں مشغول تھے تو آپ کے ساتھیوں کو پانی کی سخت ضرورت پڑی۔ لوگوں نے بہت کوشش کی لیکن پانی نہیں ملا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اور آگے چلو۔ کچھ دور چلے تو ایک گرجا گھر نظر آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گرجا گھر میں رہنے والے سے پانی کے بارے میں دریافت کیا۔ اس نے کہا، یہاں سے 6 میل کی دوری پر پانی موجود ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے کہا، اے امیر المومنین، ہمیں اجازت دیجیے، شاید ہم اپنی طاقت کے ختم ہونے سے پہلے پانی تک پہنچ جائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس کی ضرورت نہیں۔ پھر اپنی سواری کو مغرب کی طرف موڑا اور ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یہاں سے زمین کھودو۔ ابھی تھوڑی ہی زمین کھودی گئی تھی کہ نیچے سے ایک بڑا پتھر ظاہر ہوا جسے ہٹانے کے لیے کوئی ہتھیار بھی کارگر نہ ہو سکا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے فرمایا، یہ پتھر پانی پر واقع ہے، کسی طرح اسے ہٹاؤ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے بہت کوشش کی مگر اسے اپنی جگہ سے ہلا نہ سکے۔ اب شیر خدا نے اپنی آستینیں چڑھا کر انگلیاں اس پتھر کے نیچے رکھ کر زور لگایا تو پتھر ہٹ گیا اور اس کے نیچے سے نہایت ٹھنڈا پانی اور صاف پانی ظاہر ہوا، جو اتنا اچھا تھا کہ پورے سفر میں انہوں نے ایسا پانی نہ پیا تھا۔ سب نے شکم سیر ہو کر پیا اور جتنا چاہا بھر لیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پتھر کو اٹھا کر چشمے پر رکھ دیا اور فرمایا، اس پر مٹی ڈال دو۔ جب راہب نے یہ دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کھڑے ہو کر بہت ہی ادب سے پوچھا، کیا آپ پیغمبر ہیں؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا، کیا آپ
فرشتہ مقرب ہیں؟ فرمایا نہیں۔ پوچھا تو پھر آپ کون ہیں؟ فرمایا میں سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا داماد اور ان کا خلیفہ ہوں۔ راہب نے کہا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کروں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ بڑھایا تو راہب نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راہب سے دریافت فرمایا کیا وجہ ہے کہ تم اتنی مدت سے اپنے دین پر قائم تھے اور آج تم نے اسلام قبول کر لیا؟ اس نے کہا حضور یہ گرجا اسی ہاتھ پر فتح ہونا تھا جو اس چٹان کو ہٹا کر چشمہ نکالے، اور ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس چٹان کو ہٹانے والا یا تو پیغمبر ہوگا یا پیغمبر کا داماد۔ جب میں نے دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پتھر کو ہٹا دیا تو میری مراد پوری ہو گئی اور مجھے جس چیز کا انتظار تھا وہ مل گئی۔ جب راہب سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو اتنا روئے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی کے بال تر ہو گئے۔ پھر فرمایا سب تعریف خدائے تعالیٰ کے لیے ہے کہ میں اس کے ہاں بھولا بسرا نہیں ہوں، بلکہ میرا ذکر اس کی کتابوں میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کو معلوم ہوتا ہے کہ زمین میں کہاں کیا چیز ہے، اور یہ در حقیقت علم غیب ہے جو سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل میں انہیں حاصل ہوتا ہے۔ دوستو، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی خدمت میں 3 شخص آئے۔ ان کے پاس 17 اونٹ تھے۔ ان لوگوں نے آپ سے عرض کیا کہ ان اونٹوں کو آپ ہمارے درمیان تقسیم کر دیں۔ ہم میں ایک شخص آدھے کا حصے دار ہے، دوسرا تہائی کا اور تیسرا 9ویں حصہ کا، مگر شرط یہ ہے کہ پورے اونٹ ہر شخص کو ملے، کاٹ کر تقسیم نہ کریں اور نہ کسی سے کچھ پیسہ دلائیں۔ بڑے بڑے دانشور جو آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے آپس میں کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پورے اونٹ ہر شخص کو ملیں اور وہ کاٹے نہ جائیں، نہ کسی سے کچھ پیسے دلائے جائیں؟ اس لیے کہ جو شخص آدھے کا حصے دار ہے اسے 17 میں 8.5 ملیں گے، اور جو شخص تہائی کا حقدار ہے 6.25 ہی اونٹ پائے گا۔ 17 میں سے پورا 6 اسے بھی نہیں ملے گا، اور جس کا حصہ 9واں ہے 17 میں سے وہ بھی 2 سے کم ہی پائے گا۔ تو 1 2 نہیں بلکہ 3 اونٹ ذبح کیے بغیر 17 اونٹوں کی تقسیم ان لوگوں کے درمیان ہرگز نہیں ہو سکتی۔ مگر قربان جائیے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی عقل و دانائی اور ان کی قوت فیصلہ پر کہ آپ نے فوراً ان کے اونٹوں کو ایک لائن میں کھڑا کروا دیا اور اپنے خادم سے فرمایا کہ ہمارا ایک اونٹ اسی لائن کے آخر میں لا کر کھڑا کر دو۔ جب آپ کے اونٹ کو ملا کر کل 18 اونٹ ہو گئے تو جو شخص آدھے کا حصہ دار تھا آپ نے اسے 18 میں سے 9 دیے، اور تہائی حصہ دار کو 18 میں سے 6، پھر 9 کے حصہ دار کو 18 میں سے 2 دیے، اور اپنے اونٹ کو پھر اپنی جگہ پر بھجوا دیا۔ اس طرح آپ نے نہ تو کوئی اونٹ کاٹا اور نہ ہی کسی کو کچھ نقد پیسہ دلوایا، اور 17 اونٹوں کو ان کی شرط کے مطابق تقسیم فرما دیا، جس پر کسی شخص کو کوئی اعتراض نہیں ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فیصلے کو دیکھ کر سارے حاضرین دنگ ہو گئے، اور سب بیک زبان پکار اٹھے کہ بے شک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ فضل و کمال کا خزینہ ہے، حکمت و عدالت کا سفینہ اور علم نبوت کا مدینہ ہے۔ تو میرے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کیجیے۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔